الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، کبھی کبھار انسان جانے انجانے میں ایسی غلطیاں اور گناہ کر جاتا ہے کہ جس کا خمیازہ اسے پوری زندگی بھگتنا پڑتا ہے۔ اور آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی ہی عورت کے بارے میں بتائیں گے جس پر رزق کی بے حرمتی کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ایسا دردناک عذاب نازل کیا کہ جس نے دیکھا وہی توبہ استغفار کرنے لگا۔ یہ عورت کون تھی اور اس پر کون سا عذاب نازل ہوا، اس بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ پیارے دوستو، اس بات سے تو سبھی واقف ہیں کہ عرب ممالک میں تیل کی فراوانی کے لیے ہر آدمی عرب پتی بنا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عربی لوگ خود بھی عیاش پرست ہیں اور ان کی عورتیں بھی عیاش پرستی کی وجہ سے بہت شہرت رکھتی ہیں۔ غربت کس چیز کا نام ہے، اس بارے میں عربی لوگ بہت ہی کم جانتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی کروڑ پتی عربی بیوی کا ہے۔ دولت کے نشے میں وہ یہ بات بھول چکی تھی کہ ایک بھوکے آدمی کی حالت کیا ہوگی، کیسے بھوکے یا وسیع آدمی کے ساتھ کیسے رویہ اختیار کر لینا چاہیے۔ وہ عربی عورت اپنی شاہانہ زندگی گزار رہی تھی، دن گزرتے چلے جا رہے تھے۔ ایک دن وہ اپنے گھر واپس لوٹ کر آئی تو تھکی ہاری اور دکھ سے نڈھال نظر آ رہی تھی۔ اس نے جاتے ہی اپنے کمرے میں نوکروں کو کہا کہ میرے لیے کھانا لے کر آؤ کہ کسی اثنا میں دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ وہ عربی عورت کہتی ہے کہ کون ہے؟ وہ دروازے پر دیکھو۔ دروازے پر دیکھتے ہیں تو ایک فقیر کھڑا ہے، نڈھال طبیعت ہے، ہونٹ پانی کی پیاس سے خشک نظر آ رہے ہیں۔ وہ کھانے کا سوال کر رہا ہے۔ نوکر نے جب عربی عورت کو بتایا کہ ایک فقیر ہے اور وہ کھانا مانگ رہا ہے تو اس عربی عورت نے انتہائی غرور کے ساتھ کہا کہ اسے کہو کہ یہاں سے چلا جائے، ابھی تو میں نے بھی کھانا نہیں کھایا ہے۔ وہ فقیر جو کہ بہت بھوکا تھا، نڈھال طبیعت تھی، وہ بار بار یہی گزارش کر رہا تھا کہ میں بھوک سے مرا جا رہا ہوں، خدا کے لیے مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ اس عربی عورت کو غصہ آتا ہے اور وہ اپنی فریج سے کھانا نکالتی ہے اور باہر دروازے پر خود جا کر اس کے لیے کھانا پھینک دیتی ہے۔ کھانا اس انداز میں پھینکتی ہے کہ نہ تو وہ فقیر کے ہاتھ کچھ لگتا ہے اور وہ سارا کھانا زمین پر گر کر ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ عربی عورت دروازے کو زور سے بند کرتی ہے اور واپس اپنے کمرے میں آ جاتی ہے۔ فقیر جو اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے در در کی ٹھونکریں کھا رہا تھا، جب اس نے دیکھا کہ کھانا اس طرح سے زمین پر پھینک کر ضائع کر دیا ہے، اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور انہی لمحوں میں کچھ بڑبڑایا اور وہاں سے چل دیا اور وہ عربی عورت جا کر کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ جاتی ہے اور کھانا کھانا شروع کر دیتی ہے۔ کھانا کھانے کے کچھ ہی دیر بعد انہیں لگتا ہے کہ اس کے پیٹ میں کچھ تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ وہ کسی میڈیسن وغیرہ لیتی ہے لیکن وہ درد کی شدت آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس نے اپنا علاج معالجہ کروایا لیکن تکلیف تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، بڑھتی ہی جا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ بڑی پرابلم ہے کہ پیٹ کا سائز بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اس بات کو لے کر وہ بہت ہی پریشان تھی کہ ایک تو تکلیف ہے، دوسرا یہ پیٹ کا سائز کیوں بڑھ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ پیارے دوستو، آخر کچھ دنوں کے بعد وہ ایک ڈاکٹر کے پاس گئی اور ڈاکٹر نے اسے عربی خاتون کو چیک اپ کیا اور جیسے ہی الٹرا ساؤنڈ میں اسے کچھ نظر آیا تو وہ بہت حیران ہوئے۔ اس کے بعد عربی خاتون کو بتایا گیا کہ اس کے پیٹ میں بہت بڑی رسولی ہے اور آپریشن کے ذریعے ہی اسے نکالا جا سکتا ہے۔ آخر فیصلہ کیا گیا کہ آپریشن کیا جائے۔ اب اپریٹ کر کے پیٹ سے وہ رسولی نکالی گئی تو سب لوگ یہ دیکھ کر حیران تھے کہ یہ بہت بڑے سائز کی رسولی ہے اور عین ممکن تھا کہ چند دنوں کے اندر ہی اندر اس عربی خاتون کی جان بھی جا سکتی تھی۔ سب لوگ حیران تھے کہ اتنی جلدی یہ رسولی کس طرح بڑی ہو سکتی ہے، لیکن وہ عربی خاتون دل ہی دل میں سمجھ گئی کہ وہ اپنی اس غلطی کو یاد کرنے لگی کہ کچھ عرصہ پہلے اس کے دروازے پر ایک فقیر آیا تھا۔ اس فقیر نے کھانے کی درخواست کی لیکن اس عربی خاتون نے غرور اور تکبر میں آ کر اپنے فریج سے کھانا نکال کر اس فقیر کے سامنے ایسے پھینکا تھا کہ نہ تو فقیر اسے کھا سکا بلکہ وہ سارے کا سارا کھانا زمین پر گر کر ضائع ہو گیا۔ اور اسی رزق کی بے حرمتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سزا دی تھی کہ اگر تم رزق کی بے حرمتی کرو گے تو اللہ تعالیٰ نہ جانے آپ کو کس وقت کس مشکل میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بے شک انہیں سبق سکھانے کے لیے اس قسم کے عبرتناک واقعات ہمارے سامنے لاتا رہتا ہے۔
پیارے دوستو، ہمیں بھی اس بات سے سبق سیکھنا چاہیے اور یہ ضروری نہیں کہ فقیر کوئی کھانا مانگنے آئے اور آپ اس طرح سے بے حرمتی کریں تو آپ کو یہ سزا ملے۔ اور آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ آپ کسی ہوٹل میں کھانا کھانے جاتے ہیں، کھانا اگر آپ کو پسند نہیں آتا یا آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے تو آپ کھانا پلیٹ میں ہی اس طرح سے چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو گرا دیا جاتا ہے یا ڈسٹ بن میں ڈال دیا جاتا ہے، تو یہ رزق کی بے حرمتی ہے۔ اور ضروری نہیں کہ کسی پلیٹ وغیرہ میں، بلکہ عموماً گھروں میں بھی ایسا کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی غلطیاں دیکھی جاتی ہیں کہ کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے کھانا ضائع ہو جاتا ہے اور اسے پھینکنا بھی پڑتا ہے، جو کہ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ دروازے پر فقیر آتا ہے تو اس کو نہیں دیا جاتا، جب وہ ضائع ہو جاتا ہے تو اسے باہر کوڑے کرکٹ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ جو لوگ رزق کی بے حرمتی کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ان پر بڑا عذاب نازل کر سکتا ہے۔ سو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ ہم کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہوں، تو پیارے دوستو یاد رکھیے گا کہ دروازے پر آئے کسی سائل کو خالی مت لوٹائیے گا۔ بھوک کیا ہوتی ہے یہ بھوکا ہی جانتا ہے۔ جس کے گھر میں مختلف لذیذ پکوان بنتے ہیں، اسے بھوک کا کیا اندازہ۔ جس کے پاس جو چیز نہیں ہے وہ اس کی قدر جانتا ہے۔ پیارے دوستو، اب رزق کی بے حرمتی کی وجہ سے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جسمانی طور پر کوئی تکلیف پہنچے، بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے کاروبار میں کوئی نقصان ہو جائے، آپ کو اور کوئی پریشانی لاحق ہو جائے۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو جاب کی وجہ سے پریشانی لاحق ہو جائے، آپ نے مالی حالات کی وجہ سے بھی آپ پریشان ہو سکتے ہیں۔ اور ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ آج جس طرح سے وہ فقیر در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوا کھانے کے لیے سوال کرتا ہے، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ آپ کو بھی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے۔ کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ طلب کرتے ہیں، کچھ لالچ کا شکار ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ناجائز اور حرام کے ذریعے سے جو ہے وہ رزق کماتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کا حلال رزق بھی جاتا رہتا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے ہیں تو فیکٹریوں کارخانوں کے مالک ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ بھکاری بنا دیتا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ رزق کے برکت کے اٹھنے کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رزق کی بے حرمتی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے نہیں ہیں۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو آج ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیجیے گا، تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، وہ رحیم ہے، کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری مشکلات آسان فرمائے، اور جتنے لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت ڈال دے اور ان کی رزق کی پریشانی کو دور کر دے۔ آمین، اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔